بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، زندگی کا ہر شعبہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے مزین ہونا چاہیے۔ اس میں سونا بھی ایک ضرورت ہے ہماری۔ اگر آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سو جائے تو ایک انسان اپنی زندگی میں اس کا تیسرا حصہ سوتا ہے۔ 60 سال کی زندگی تو 20 سال سوتا ہے۔ تو بغیر کچھ عمل کیے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے 20 سال پیارے نبی کے طریقے پر سونے کا ثواب مل جائے گا۔ باوضو سوئے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئے، قبلہ رخ ہو کر سوئے، قبلے کی طرف پیر اور پیٹھ نہ ہو، اللہم بسمک اموت و احیا، چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو پڑھ لے، اور داہنی کروٹ لیٹے، سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے رکھ لے، پیروں کو جو تھوڑا خم کر لے، کہ نوابوں کی طرح سے نہ سوئے، بادشاہوں کی طرح سے نہ سوئے، غلاموں کی طرح سے سوئے، اور اپنی موت کو یاد کر کے سوئے۔ اگر میں سوتا رہ گیا تو آخری کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے۔ کسی کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی دشمنی کی ہے، اور تو اس کو دل کو پاک کر کے سوئے، کیونکہ دل کی پاکی بے انتہا ضروری ہے۔ اور درود شریف پڑھتا رہے جب تک نیند نہ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی آرزو ہو، سورہ یاسین پڑھ لے، سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم سجدہ پیارے نبی پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ یہ مقدر ہو جائے تو اس کو پڑھ لے، ورنہ تسبیح فاطمہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے۔ سارے دن کی جو تکان ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور سیدھے پیر سے بستر پہ جائے، بستر کو 3 دفعہ جھاڑ لے۔ اگر مسجد میں ہے تو بستر کو مسجد سے باہر جھاڑے، اور گھر میں ہے تو وہیں جھاڑ سکتا ہے۔ اگر جھاڑنے کا موقع نہیں ہے، موٹا بستر ہے، گدا بچھا ہوا، اس پہ چادر نہیں ہے، تو ہاتھ پھیرا لے، اس کو ہاتھ پھیرا لے۔ اور تکیہ لگانا سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، لیکن جب ذکر اذکار کرے اس وقت جو ہے اس کے بعد پھر لیٹنے تک کسی سے بات نہ کرے، کہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہی سوئے، اللہ کے ذکر کے ساتھ سوئے، اور تہجد کی نیت کر کے سوئے، اور سچی پکی نیت کرے۔ اللہ توفیق دے دے تو تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے اپنے رب سے مانگ لے۔ اللہ کو مانگنے والا بہت پسند ہے، اور جو اسے نہ مانگے وہ اسے اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں۔ تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ تہجد اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی دعا کر کے سوئے، اور جب صبح آنکھ کھل جائے فوراً اٹھ جائے۔ لیت لالی سستی نہ کرے کہ میں تھوڑی دیر میں اٹھ رہا ہوں، ابھی اٹھ جاؤں گا۔ اسی طریقے سے نماز چلی جاتی ہے، اور وہ جو ہے وقت نکل جاتا ہے، پھر مجبور ہو جاتا ہے، قضا گھر میں پڑھ کے سو جاتا ہے۔ اسی کوشش کریں کہ تہجد کا اہتمام ہو۔ یہ مومن کی شان ہے، اور مجاہد کی پہچان ہے، اور بزرگوں کی شان ہے۔ کوئی بزرگ اللہ والے، اللہ کے ولی ایسے نہیں ہیں جو تہجد کے بغیر رہتے ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق نصیب کرے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت۔ صبح ہی اٹھ کر ہم جب اٹھیں تو سب سے پہلے جو بھی دیکھے اس کو سلام کریں، اور اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں۔ اٹھنے کی دعائیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس طرح سے اگر ہم سوئیں گے تو یہ سونا ہمارا نعمت بن جائے گا، دین بن جائے گا، انعام بن جائے گا، ثواب بن جائے گا، آخرت میں اللہ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، پیارے نبی کا دیدار کا باعث بن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اور صحیح انداز سے اپنی زندگی کو پیارے نبی کے طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار دینی مجالس میں شرکت کی، اور بزرگوں کی صحبت کی، علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اپنی رضا والی موت نصیب فرما۔ دنیا میں بھی برکت عطا فرما، آخرت میں بھی برکت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔